مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اس عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے ہماری عقائدی، عملی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم کیا۔ گزشتہ جمعہ انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ عملی عدل کو ہم نے سمجھتے ہوئے کچھ بات کی تھی۔ آج اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ دوستو، میں نے آپ سے کہا تھا انبیاء علیہم السلام نے ہماری زندگی کے ایک محدود حصے کو فرائض کا پابند بنایا اور ہماری عملی زندگی کے بیشتر حصے کو نوافل، تطوع کے حوالے کر دیا۔ نوافل اور تطوع میں ہم انسان مسلمان آزاد ہیں، عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ترغیب اسی کی دی جانی چاہیے، رغبت اسی کی طرف لوگوں کو دلانی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا الہامی مذہب، اللہ رب العالمین کا آسمانی مذہب یسر کی پالیسی رکھتا ہے، بلکہ مذہب کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں تو یوں کہوں گا ہم انسانوں، مسلمانوں کی پوری زندگی یسر کی قید میں ہے۔ یعنی رب العالمین نے ہم انسانوں کی پوری زندگی کو جو قائم کیا ہے، کھڑا کیا ہے، وہ یسر پہ کھڑا کیا ہے، آسانی پر، سہولت پر، پریشانی نہ ہو، مشکل نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں لفظ یسر کو سمجھنے کے لیے، اور یاد رکھیے جو لفظ یسر ہم سمجھ رہے ہیں اس کا تعلق ہم انسانوں کی پوری زندگی سے، پیدائش سے لے کر مرنے تک۔ سورہ عبس ہے، اس کی آیات 17 تا 22 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں نا دوستو تو مدبرانہ مطالعہ کریں، مومنانہ مطالعہ کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خالق اور مالک کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مقابلے پر مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے پر قریش مکہ کھڑے ہیں متمرد کی حیثیت سے، متکبر کی حیثیت سے، بڑائی کا زعم لیے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، رسول کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، الہی تعلیمات کو بھی پیٹھ دکھا رہے ہیں۔ اس پورے پس منظر میں رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ خرابی ہے انسان کے لیے، کتنا ناشکرہ ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کے تکبر کو، انسان کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی اور کہا من ای شیء خلقہ۔ آج جو انسان اپنے گلے میں سریا پھنسائے ہوئے ہے، غور تو کرے کہ کس چیز سے وہ تخلیق پایا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، اللہ رب العالمین نے اسے پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے۔ فقدرہ، اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر لکھی۔ اب انسانی تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا والقمر قدرناہ منازل۔ جس طرح چاند کی تقدیر ہے نا، عروج اور محاق کے اعتبار سے، کہ چاند کبھی ہمیں ایک دن کا دکھتا ہے، کبھی
چند دن کا دکھائی دیتا ہے، کبھی پورے دن کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کی انسانی تقدیر ہے، کبھی اس کا بچپن ہے، کبھی اس کا لڑکپن ہے، کبھی اس کی نوجوانی ہے، کبھی اس کی بھرپور جوانی ہے، اور کبھی اس کا بڑھاپا ہے۔ اور تقدیر انسانی کے دو پارٹ ہیں۔ الہی تقدیر کے معاملے میں تقدیر انسانی کے دو پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ میں انسان الہی تقدیر کے سامنے بے بس ہے، جو کچھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے وہی کچھ ہے۔ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کی قد و قامت کیا ہوگی، اس کی جسامت کیا ہوگی، موروثی عادات کیا لے کر پیدا ہوگا، یہ الہی تقدیر کا انسانوں کے لیے وہ پارٹ ہے کہ جہاں انسان بے بس ہے۔ لیکن الہی تقدیر کا دوسرا پارٹ انسانوں کے لیے، جہاں انسان تقدیر الہی کے سامنے اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے۔ انسان خیر و شر میں آزاد ہے، انسان نیکی اور بدی میں آزاد ہے، انسان ایمان اور کفر میں آزاد ہے، انسان اسلام اور نفاق کے اندر آزاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو حقیر پانی سے تخلیق کرنے کے بعد فقدر، اس کی تقدیر لکھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، یہی لفظ یسر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے راستے کو آسان کیا۔ اب رب العالمین ہماری زندگی کے کس کس راستے کو آسان کر رہا ہے، توجہ کیجیے آپ۔ بچہ بطن مادر میں ہے، بطن مادر میں ایک مرحلے سے گزر کر وہ آیا ہے، یہ مرحلہ کہلاتا ہے یسر۔ اگر یہ یسر کا مرحلہ نہ ہوتا تو بطن مادر سے گزر کر انسان دنیا میں آ نہیں سکتا تھا، وہیں گھٹ کر مر جاتا۔ ابھی بچہ بطن مادر سے ماں کی گود میں آیا ہے، آنکھ بھی نہیں کھلی، اپنا منہ ماں کی چھاتی کی طرف لے جاتا ہے، یہ یسر کا راستہ ہے۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے، زندگی کے مختلف میدانوں میں مختلف کارنامے سر انجام دیتا ہے، مختلف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ یہ جو مختلف میدانوں میں وہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، یہ بھی یسر کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ کرتا کیا ہے انسان؟ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اوزار استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم اور عقل کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ نے انسان کو صرف تخلیق نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیری نہیں لکھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کا راستہ اس کا آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی وہ انسان جو آج خالق کے سامنے تکبر کر رہا ہے، رسول کو آنکھیں دکھا رہا ہے، رسول کی تعلیمات کو پیٹھ دکھا رہا ہے، وقت آئے گا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ اسے مارے گا، قبر میں پہنچائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس انسان کو بنا کھڑا کرے گا۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے پورے دین کی پالیسی یسر پہ کھڑی ہے، بالکل اسی طرح دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی جرنل پالیسی یسر پہ تھی۔ میں نے کبھی کہا تھا آپ سے کہ خدا را اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی صفت سے رنگین کریں، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، گھر سے لے کر باہر کی زندگی تک جس کو سہولت دے سکتے ہیں، جس کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، جس کو مشکلات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال سکتے ہیں، نکالنے کی کوشش کریں۔
چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کے بارے میں جو اجتماعی معاملات میں جنرل پالیسی تھی اللہ کے رسول کی، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری کتاب المناقب کی روایت ہے، ما خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، نبی علیہ السلام کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار کی اجازت حاصل ہوئی، اختار ایسرہما، تو اللہ کے رسول نے اس بات کو جانچا، پرکھا، دیکھا میری امت کی آسانی کس میں ہے۔ رسول نے کبھی بھی دو ایسے معاملات میں جہاں آپ کو اختیار حاصل تھا ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی امت پریشانی میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ یسر کی پالیسی پر عمل کیا ہے۔ دین بہت آسان ہے، اللہ کی قسم، دین کو اس کی گہرائی میں جا کے سمجھے، دین کو اس کی وسعتوں میں رہ کر سمجھے، قرآن اور سنت کی مہکتی ہوئی دنیا سے خوبو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو مذہب اسلام آسان نظر آئے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، انبیاء علیہم السلام نے ہماری عملی زندگی کے ایک مختصر سے حصے کو فرائض کا پابند کیا اور ہماری عملی زندگی کا بیشتر حصہ نوافل اور تطوع کے حوالے کر دیا۔ جہاں ہم آزاد ہیں عمل کرنے میں، کرتے ہیں تو ثواب، نہیں کرتے تو وہاں گناہ نہیں ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، سوال تو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا نا کہ آخر آسمانی مذہب، الہامی مذہب عبادات میں میانہ روی سے ہٹ کر بے اعتدالی کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب نفلی عبادت بے اعتدالی کے ساتھ ہو، جب نفلی عبادت افراط کے ساتھ ہو، تو پھر طبیعت کے اندر ملال پیدا ہوتا ہے، کلفت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی، وہ توجہ برقرار نہیں رہتی جو توجہ عبادت کے لیے چاہیے ہے، وہ خشوع، وہ خضوع جس کی کیفیت مذہب اسلام ہم پر طاری دیکھنا چاہتا ہے، وہ خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے نفلی عبادات میں میانہ روی اختیار کرو۔ ہمارے رسول نے کیا کہا تھا دوستو؟ ہلاک المتنطعون، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے دین کے اندر سختی کرنے والے، دینی عبادات کے اندر سختی کرنے والے۔ اسی لیے دوستو ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جس کی عبادت پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، ہمارے رسول بالکل بے پرواہ ہیں۔ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آئے، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عائشہ من حاضی، کون ہے یہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ غور کریں آپ، وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی کہہ رہی ہیں، اللہ کے رسول ہذہ فلانہ تذکر من صلاتھا، یہ فلاں عورت ہے جس کے بڑے چرچے ہیں مدینہ کے اندر نفلی عبادت میں۔ تو رسول کے الفاظ کیا تھے؟ ماں۔ جو لوگ عربیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ماں کلمہ زجر کلمہ نہیں ہے، ڈانٹنے کے لیے لفظ آتا ہے، روکنے کے لیے لفظ آتا ہے، ماں رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، اتنی نفلی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ فواللہ لا یمل اللہ، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اجر دینے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، جب تمہاری توانائی دم توڑ جائے گی، جب تمہاری جوانی بڑھاپے کا پہناوا اوڑھ لے گی، اس وقت تم رو گے، چونکہ وہ عبادت تم نہیں کر سکو گے جو تم نے خود اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ اجر دینے سے نہیں اکتائے گا، تم نفلی عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ پھر رسول نے لفظ میں سمیٹ کر بات کی تھی، آپ نے کہا تھا
کان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، اللہ رب العالمین کو وہ عبادت محبوب ہے، وہ اطاعت محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ دوستو، جب ہم انبیاء علیہم السلام کے عملی زندگی کے عدل کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یسر کی سنت کو بھی سمجھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے یسر یعنی آسانی کے قاعدے اور فارمولے کو بھی سمجھتے چلیں۔ سورہ علم نشرح اس کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العالمین نے تکرار کے ساتھ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ اب اللہ رب العالمین دوستو ان آیات میں کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہماری سنت یہ ہے، ہم نے یسر کا دامن عسر کے ساتھ باندھ دیا ہے، یعنی آسانیاں آئیں گی تمہارے سامنے، آسانیوں کا سامنا تم کرو گے، لیکن آزمائشوں سے گزرنے کے بعد۔ دنیا میں جو بھی انسانی مسافر ہے وہ نشیب و فراز سے گزرے گا، ایک گھاٹی کے بعد دوسری گھاٹی، دوسری گھاٹی کے بعد ممکن ہے تیسری گھاٹی کا بھی سامنا ہو۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے انسان جہد مسلسل سے تعبیر کیا جاتا ہے، انسان مستقل محنت کرتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ جو فرد جو قوم مستقل محنت کرتی ہے لوہا بھی اس کے ہاتھ میں موم ہو جاتا ہے۔ جو فرد جو قوم جہد مسلسل کے عمل سے اپنے آپ کو گزارتی ہے پتھر بھی اس کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اسی لیے دوستو بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل محبوب ہے جو مقدار میں تعداد میں تھوڑا ہو لیکن جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں گا مذہب کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے نفلی عبادت کے ساتھ علم سے محبت پیدا کریں، ریسرچ اسکالر کو پڑھا کریں۔ میں نے رمضان میں کئی مرتبہ آپ دوستوں کی توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنا نصاب بنا لیں، خود کوئی ایک ریسرچ اسکالر کی کتاب 500 صفحات کی ہوگی، پورے سال میں پڑھیں، شوق پیدا ہوگا، 6 مہینے پر آئیں گے، 6 مہینے سے شوق بڑھے گا، 3 مہینے میں آئیں گے، لیکن ریسرچ اسکالروں کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنا نصاب قرآن کے لیے 1-2 سال کا مقرر نہ کریں، زندگی بھر کا، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر خدا کے کلام کو سمجھیں، ایک ایک آیت پر رک کر اللہ رب العالمین کے کلام کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نفلی عبادت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ شخص، وہ قوم جو جہد مسلسل کرتی ہے، مستقل محنت کرتی ہے، چاہے وہ چائنا کی شکل میں ہو، جاپان کی شکل میں ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، وہ آگے نکل جائے گی۔ اور جو قوم دن بدن سستی کا شکار ہوتے چلی جائے، جو فرد جو قوم اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود کر لے، پھر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ کل تک 4 رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ قائم تھا، اگر اپنے آپ کو دڑبوں میں سمیٹ کے رکھا، اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا، تو پھر یہ 4 رشتے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو جہد مسلسل کا عادی ہم اپنے آپ کو بنائیں، مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے نا دوست۔ سورہ لیل کی آیات 5 تا 10 کا مطالعہ کریں، رب العالمین نے اپنی یسر کی سنت سمجھائی ہے،
اپنی آسانی کا قاعدہ بتایا ہے. یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص جو اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا میں مال خرچ کر دے، وہ شخص جو اپنے ابلیس کو پچھاڑ دے اور تقوی کی زندگی گزارے، وہ شخص جو نیکی کی تصدیق کرے، اچھائی کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے. کون دے گا؟ اللہ. لیکن کب؟ جب ہم آزمائشوں سے گزرے، جب ہم گھاٹیوں سے گزرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو آسان بنائے گا، اور آسان زندگی بناتے ہوئے اللہ رب العالمین آسان راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے گا. لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو شخص اپنے نفس سے نہ لڑ سکا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا، جو شخص اپنے شیطان کو قابو نہ کر سکا، اللہ کو پیٹھ دکھا دی اس نے بدی کی، نیکی کو جھٹلا دیا، بدی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے مشکل راستے کی توفیق دیں گے، ہم مشکل راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو رب العالمین کا قانون ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، امتحانات سے تو لوگ گزرتے ہیں دوست. مستقل محنت نہ بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے، چاہے آپ فرد پہ کریں، چاہے آپ قوم پر کریں. اللہ کے بندو، ہمارے نبی محمد الرسول نے ایک ایک فرد کو نشانہ بنایا نا. آپ کی تبلیغ کے مراحل ہیں. آپ کی تبلیغ کا پہلا مرحلہ ہے خاموش تبلیغ کا. 3 سال کا یہ عرصہ ہے. 3 سال تک نبی علیہ السلام ایک ایک شخص کو جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا یہ میری بات سنے گا، یہ میری بات مانے گا، یہ کلمہ پڑھ لے گا، اور اگر بالفرض اس نے میری بات نہ بھی مانی تو کم سے کم میرا راز افشا نہیں کرے گا. ایک ایک فرد پر آپ نے کام کیا، افراد بن گئے. 3 سال کے بعد کوہ صفا پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اپنی تبلیغ لوگوں کے سامنے عام کر دی. 23 سال کا عرصہ گزرا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا اسلامی حج ایک ہی کیا. آپ کا پہلا اور آخری اسلامی حج ہے. تاریخ کہتی ہے آپ کے ساتھ یا تو 1.25 لاکھ لوگ تھے یا 1,40,000 لوگ تھے. ایک ایک فرد پر کام کیا جائے. رسول نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، نبی علیہ السلام نے پیبند زدہ کپڑے بھی پہنے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے نیند بھی کم لی ہوگی. اللہ کے رسول دن بھر مصروف بھی رہے ہوں گے، جہد مسلسل. میں نے کہا نا، یہ جو میں چائنا جاپان کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، مادی دنیا میں آپ سے بہت آگے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے، شام کو چھٹی ہوتی ہے، آپ سب نکلتے ہیں گھروں کے لیے. جو سفر آدھے گھنٹے میں طے ہونا چاہیے گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. اور دبئی میں اب ایئرپورٹ سے لوگ اڑیں گے اور اڑتی ہوئی کاروں میں گھر پہنچیں گے. دنیا کہاں پہنچی، ہم کہاں ہیں. ہماری سپر ریل گاڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی گھنٹوں لیٹ ہوتی ہے، اور وہاں 2 گھنٹوں میں کراچی سے لاہور پہنچ رہے ہیں جاپان اور چائنا میں. انہوں نے جہد مسلسل ہے، مستقل محنت ہے نا. ہمیں معذرت کے ساتھ قوم نہیں رہنے دیا گیا، ہمیں بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، ذہنی طور پہ الجھا دیا گیا. اللہ اور اس کے رسول کا وہ صاف دین دور کھڑے ہوئے شخص کو بھی اپنا راستہ نظر آ جائے، اپنی منزل یاد نظر آ جائے، ہم نے اسے مسائل میں دبا دیا. دوستوں کی توجہ اگر حاصل ہے، بات کو آگے بڑھاؤں. دوستو، انبیاء علیہم السلام نے عملی زندگی میں جو ہمیں عدل دیا ہے نا، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی بلا ضرورت مشقت نہیں ہے، اس میں کوئی
غیر ضروری قیودات نہیں ہیں، بہت آسان دین ہے انبیاء علیہ السلام۔ یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حرج۔ انبیاء نے عملی زندگی کے جس راستے پر ہمیں کھڑا کیا ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ حرج کہتے ہیں ضیق کو، تنگی کو، بھئی جگہ کم ہو چیزیں زیادہ ہوں، اسے کہتے ہیں عربی میں حرج۔ وہ زمین جو گھنے درختوں سے گھری بھی ہو اس زمین کو عربی میں کہتے ہیں حرج، چونکہ وہاں تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب یہ لفظ حرج میں آپ کو سمجھا سکوں، دماغ حاضر رکھیں آپ۔ ہم چلتے ہیں سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو وضو کریں، اور وضو کا طریقہ بتا دیا۔ پھر آگے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب اگر وضو کرنے کے لیے تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی کا استعمال کر کے تیمم کر لو۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے وضو کا بدل تیمم کیوں، پانی کا بدل مٹی کیوں؟ اللہ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں اعمال کا پابند کر کے مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر بعض اعمال کا تمہیں پابند کر دیا ہے تو رب العالمین تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، پانی ہے، پانی کے ساتھ وضو کرو تو رب العالمین تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم مٹی کا استعمال کرتے ہوئے تیمم کر لو، یہ اس لیے ہے تم پاکیزہ بھی ہو جاؤ اور تم پر اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی ضیق بھی نہ رہے، کوئی تنگی نہ رہے۔ یہ ہے انبیاء کا دین۔ چلیں ہم سورہ حج کی آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، دماغ حاضر رہے۔ حج کا لفظ سمجھ رہے ہیں ہم کہ انبیاء کے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، انبیاء کا دین بڑا صاف ستھرا ہے۔ پھر میں بات دہرا دوں، انبیاء علیہم السلام نے عملی زندگی میں اس طور پر ہمیں عدل دیا ہے، ہماری عملی زندگی کا مختصر سا حصہ فرائض کا پابند ہے، ورنہ ہماری عملی زندگی کا بیشتر حصہ نوافل اور تطوع پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور نفل اور تطوع میں ہم آزاد ہیں، عمل کرتے ہیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام کا عملی زندگی میں عدل۔ سورہ حج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اپنی اخلاقی تربیت بھی کرو، اپنی روحانی تربیت بھی کرو، اخلاقی اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ عملی جد و جہد بھی کرو، اور دین کی عملی جد و جہد میں تن من دھن سب لٹا دو۔ کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر، بات بہت بڑی ہے دوست۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا وہ چیپٹر ہے جہاں انسان بے بس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے سے ہمیں شریعت ابراہیمی میں پیدا نہیں کیا، ہمیں شریعت موسوی میں پیدا نہیں کیا، ہمیں شریعت عیسوی میں پیدا نہیں کیا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے اپنے انتخاب سے ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ تو جب اتنا بڑا اعزاز ہمیں مل گیا، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی امت ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، تو اپنی محنتوں کو نچوڑ دو دین کی ترویج اور دین کی ترقی کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے، جو شریعت محمدی قرآن اور سنت کے نام سے تمہارے ہاتھوں میں رکھی ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی غیر ضروری تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی مشقت نہیں ہے جس کا تم سامنا نہ کر سکو
یا جس کو تم ادا نہ کر سکو۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مطالعہ کر لینا، آپ کو معلوم چلے دین کتنا آسان ہے۔ ہمارے انبیاء نے عملی زندگی میں کتنا عدل ہمارے لیے رکھا ہے۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر ایک روایت ہے دارقطنی کے حوالے سے، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے کچھ چیزوں کا ہمیں پابند کیا ہے، اللہ رب العالمین نے چند فرائض کا ہمیں پابند کیا ہے، وہ ضائع نہ کرو، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، ضائع نہ کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، چند چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ رب العالمین نے چند باؤنڈری کھینچ دی ہیں، چند لائنیں کھینچ دی ہیں، ان باؤنڈری اور ان لائنوں کو کراس نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور اللہ رب العالمین نے چند چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، تمہارا خدا بھولا نہیں ہے، تمہارا خدا نعوذ باللہ بے خبر نہیں ہے، چند چیزوں سے اللہ رب العالمین نے خود خاموشی اختیار کی ہے۔ فلا تبحثوا عنها، وہاں بحث و بحثہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں یہی الجھایا ہوا ہے، یعنی جو بحثیں ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی، غیر عملی زندگی کی بحثوں کے اندر ہمیں الجھا رکھا ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام میں صوفیوں کی مبالغہ آرائی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، فقیہوں کے غیر ضروری مسائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عام جاہل انسانوں کی جو توہم پرستی ہے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش اور بنیاد نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کا، دین نام ہے قرآن و سنت کا، اور اللہ کی قسم قرآن و سنت کے صاف راستے پہ چلیں، جنت ہمارے سامنے ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، چونکہ آئندہ جمعے ہم گفتگو کریں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہماری انفرادی زندگی میں عدل پیدا کیا ہے، ہر شخص کی انفرادی زندگی میں جو انبیاء نے عدل پیدا کیا ہے اس پر آئندہ جمعے بات کریں گے۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہماری عملی زندگی میں جو عدل قائم کیا ہے، کیا ہماری زندگی کے محدود حصے کو فرائض کا پابند کیا، باقی پوری ہماری عملی زندگی تطوع نوافل کے حوالے کر دی جہاں ہم آزاد ہیں۔ آخری ایک حدیث سناؤں آپ کو نا، بات سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ یاد رکھیں جب ہم آسمانی یا الہامی مذہب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ آسمانی اور الہامی مذہب کے احکامات پر عمل کرنے میں ہمیں صرف اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تکلیف ہم سہ سکتے ہیں، جو تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام تکلیف ما لا یطاق کا قائل نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے کوئی ایسا عمل آپ پر جاری نہیں کیا، مذہب اسلام نے کسی ایسے عمل کا آپ کو پابند نہیں کیا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کے بندو، سورہ بقرہ مدنی سورت، قرآن کی سب سے طویل سورت، اس کی آخری آیت نمبر 286 کا مطالعہ کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے جس متنفس کو، جس سانس لیتے ہوئے انسان کو کچھ چیزوں کا پابند کیا ہے تو یہ بات سامنے رکھی ہے کہ جس عمل کا میں پابند انسان کو بنا رہا ہوں، انسان وہ کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے خالق نے جب یہ پالیسی بنائی ہے، یسر کی پالیسی، آسانی کی پالیسی، سہولت کی پالیسی اللہ نے رکھی ہے، تو دوستو یہی یسر کی پالیسی اپنے گھروں پر اجرا کریں، اس کا اپنے بازاروں میں، اپنی معیشت کے میدانوں میں، اپنی سیاست کے اندر کوشش کریں آپ کی ذات سے دوسروں کو سہولت مل جائے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا دین، یہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تو تکلیف ما لا یطاق کا حامی نہیں ہے آسمانی مذہب، الہامی مذہب۔ اب
مسلم کتاب التوبہ کی معروف روایت ہے، حنظلہ بن ربیع السیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس ہے۔ دماغ حاضر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ اب جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ صرف ابو بکر یا حنظلہ سے تعلق نہیں رکھتا، پوری امت سے تعلق رکھتا ہے۔ انبیاء نے جو دین دیا ہے اللہ تعالیٰ کی یسر کی پالیسی کو سامنے رکھ کر، سہولت کی پالیسی کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے عبادات کے احکامات سے جکڑ نہیں دیا۔ یہ چیز سمجھیں آپ۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا انسان ایک ہمہ جہتی مخلوق ہے، اس کی خانگی زندگی ہے، اس کی خاندانی زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، اس کی معاشرتی زندگی ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے۔ انسان نامی مخلوق کے مختلف چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر پر انسان نامی مخلوق نے کام کرنا ہے، صرف مسجد کا ہو کے نہیں رہ جانا۔ اللہ کی قسم کبھی مطالعہ کریں آپ، کبھی نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ جناب بازار میں کمانے کا وقت ہو اور آپ آج کر یہاں پر سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور آپ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی مذہب نہیں پسند نہیں کیا۔ اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو اور پوری وہ زندگی جن کے ابواب سے اور جن کی کتابوں سے باندھ کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ان کی بھی پابندی کریں۔ اب حنظلہ بن ربیع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس ہیں۔ اب اصل مسلک حنظلہ کا تھا، کہنے لگے رسول نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب دیکھیں وہ اپنی منافقت بتا رہے ہیں، کہنے اللہ کے رسول ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، کأننا رأی العین، جب آپ جنت اور جہنم کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ کی مسجد سے نکلتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، ہم اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کی بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، اگر تم ہمہ وقت ویسے ہی ہو جیسے میرے سامنے ہوتے ہو، اگر تم ہمیشہ ویسے ہی رہو جیسے مسجد نبوی میں ہوتے ہو، تو لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، تو پھر فرشتے بستروں میں آ کر تمہیں سلام کریں، راستوں میں تم سے مل کر تم سے مصافحہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا اے حنظلہ ساعتن وقت وقت کی بات ہے، تو تم انسان نامی مخلوق ہو، ہمہ جہتی مخلوق ہو، تمہاری خانگی زندگی ہے، تمہاری خاندانی زندگی ہے، تمہاری معاشرتی سماجی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں کاروبار میں اترنا ہے، بازاروں کی رونق بننا ہے، تمہیں سیاست کے ایوان بھی سجانے ہیں، لہذا حنظلہ ساعتن کبھی معاملہ ایسا ہوگا، کبھی معاملہ ایسا ہوگا۔ اسی لیے دوستو انبیاء کے اہداف کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان اہداف اور ان ٹارگیٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کی تعلیمات کے دو بڑے اہداف ہیں، ایک ہے خالق کی عبادت اور دوسری ہے مخلوق کی خدمت۔ خالق کی عبادت کریں، 5 وقت کا نمازی بنائیں اپنے آپ کو، قرآن کا مطالعہ کرنے والا بنائیں اپنے آپ کو، موقع موقع پر اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کے ذریعے یاد کرنے والا بنائیں اپنے آپ کو۔ تو انبیاء کا پہلا ٹارگیٹ خالق کی عبادت اور انبیاء کا دوسرا ٹارگیٹ مخلوق کی خدمت۔ آپ جس زاویے سے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے مال سے کر سکتے ہیں، اپنے علم سے کر سکتے ہیں، اپنے وقت سے کر سکتے ہیں، اپنے مشوروں سے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا حق وہ ہے رشتہ داروں کا، اس کے بعد پڑوسیوں کا، پھر محلے داروں کا، محلے سے نکل کر جس انسان تک پہنچ کر آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات کہوں گا دوست،
اگر کوئی شخص کہے کہ جناب خدمت انسانی کے لیے میرے پاس نہ مال ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میرے پاس کوئی علمی قابلیت ہے مشورہ دے سکوں، تو پھر اس سے کہوں گا خدا را مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، دوسرے انسان کو مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، اپنے جیسے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے تو پھر انسانی خدمت آخری شکل میں یوں ہو سکتی ہے، کم سے کم اپنے شر سے دوسرے انسانوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔